وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں ایک اللہ خالق و مالک کے لیے اور ان گنت لا تعداد درود و اسلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس نشست کے اندر ایک انشاءاللہ ایسا وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو انشاءاللہ جو بھی بھائی بہن جادوگر سے تنگ ہے۔ اکثر لوگ بہنیں بھائی فون کرتے ہیں کہ بھائی بار بار حملہ ہو رہا ہے، ہمارے اوپر جادو کیا جاتا ہے بار بار، اور ارد گرد ہمارے حاسدین رہتے ہیں، حسد کرنے والے لوگ رہتے ہیں، یا جو بھی جادو کروانے والا ہے وہ بھی ہمارے پاس ہی رہتا ہے، ہماری چیزوں کو نوٹ کرتا ہے اور بار بار ہمارے اوپر عمل کرواتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی ہمیں ایسا وظیفہ بتائیں جو کارگر ہو۔ دیکھیں پیارے بہن بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی بھائی بہن یہ والا وظیفہ کرے گا، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، میرے اللہ نے چاہا تو اس کا جو بھی بار بار جو جادو کیا جا رہا ہے یہ انشاءاللہ ختم بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ واپس بھی پلٹے گا، اور ان کے جو بھی جادو کر رہا ہے ایک دفعہ اللہ کی ذات ان کو عبرت کا نشان بنا دیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں بھائی، جو بھی ایک اس چیز میں یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جو طریقہ کار بتایا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو اس کے مطابق کرنا ہے۔ ایک تو 5 وقت کی نماز پڑھیں، توحید کے اوپر رہیں، شرک نہیں کرنا، ایسا کام نہیں کرنا جو شرکیہ ہو، شرک بدعت اور غیر شرعی کام نہیں کرنا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، صبح شام کے اذکار کرنے ہیں، مشکل آئے پریشانی آئے جو بھی معاملہ بنے صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے، صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے، اور آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ آپ نے کوئی آپ کی طرف سے آپ کے اینڈ سے کوئی معاملہ خراب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے ساتھ حسد کر رہے ہو، آپ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہے ہو۔ ہاں، آپ پریشان ہو، آپ تنگ ہو، آپ یہ کام کر سکتے ہو۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے تنگ کیا، ان کی قوم نے تنگ کیا، بڑی انہوں نے ایفرٹ کی اس کے اوپر، بڑی ان کو درس و تدریس کا کام کیا، تبلیغ کی، کئی 100 سال 950 سال روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کرتے رہے ان کے اوپر، لیکن ان کے اوپر اثر نہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو بتایا کہ اس قوم میں سے تیرے رستے پہ چلنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی مسلمان ہونے والا نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کر دی کہ اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو ختم کر دے، تاکہ ان کو مکمل طور پہ جو ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ ان کو مکمل ختم کر دے۔ ہم نے بھی یہاں پہ دعا یہی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے، یہ جو بھی میرے اوپر بار بار جادو کر رہا ہے یا کروا رہا ہے، جو بھی اگر تو اس کی قسمت میں ہدایت ہے، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کو سیدھے رستے پہ لے آ، آپ نے برا نہیں سوچنا۔ اچھا، اگر یا اللہ اور ہمیں ہمارے جو بھی کوتاہیوں کی وجہ سے ہم پکڑ میں آ گئے ہیں، ہمیں معاف کر دے اللہ تعالیٰ، اور اس کے شر سے محفوظ کر لے، اور اگر اس کی قسمت میں ہدایت نہیں تو یا اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر، اس کا نام و نشان مٹا دے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ تو پیارے بہن بھائیو، 2 آیات آپ نے پڑھنی ہے، اس میں 2 آیات ہیں۔ ایک یہ دونوں آیات، اس کا جو کرنے کا طریقہ کار ہے، پڑھنے کا طریقہ کار ہے، آپ نے یہ تہجد کی نماز میں یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ پہلی آیت سورہ قمر کی ہے، آیت نمبر 10 ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور دوسری آیت سورہ نوح کی آیت نمبر 26 ہے۔ آپ نے یہ دونوں آیات کو انشاءاللہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے۔ جب آپ تہجد کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، 8 پڑھتے ہیں، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھتے تھے، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، 3 وتر اور 8 نفل۔ آپ اسی طرح 11 پڑھیں، آپ ان میں جو 8 نفل ہیں، 3 وتر ہو گئے، وتر آپ آخر میں پڑھنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری نماز جو رات کی ہوتی تو وہ وتر ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے 8 نفل جو پڑھنے ہیں، آپ نے اس کی ہر رکعت کے اندر 100 دفعہ آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورہ قمر کی آیت نمبر 10 جو ہے یہ پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اور اسی طرح دوسری رکعت کے اندر آپ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 26 100 دفعہ پڑھنی ہے۔ اب کوئی بہن بھائی کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ
پڑھ لے. اگر 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتا تو اس کی تعداد آپ کم کر لیں. آپ اس کو 33 ٹائمز پڑھ سکتے ہیں پہلی رکعت میں، 33 ٹائمز دوسری رکعت میں. تو آپ نے 8 رکعتوں کے اندر یہ عمل کرنا ہے. 8 رکعتیں جو تہجد کی پڑھنی ہیں اس میں یہ عمل کرنا. اور صورتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ترتیب اپنی ذہن میں رکھ کے. پہلے ترتیب میں سورہ قمر پہلے آتی ہے، سورہ نو بعد میں آتی ہے. آپ اس ترتیب سے پہلی رکعت میں سورہ قمر کی آیات پڑھیں گے، آیت نمبر 10 پڑھیں گے، اور اسی طرح سورہ نو کی آیت نمبر جو بتائی ہے 26، اس کو آپ نے دوسری رکعت میں پڑھنا ہے. تو اس کے بعد اور دل کرے تلاوت کرنے کو آپ اور بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ 2 آیات لازمی پڑھیں اس میں. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے 313 دفعہ یہ آیات دن میں شام کے وقت ادا کرنی ہے. مطلب نماز عصر کے بعد اذکار کرتے ہیں، اذکار کے ساتھ 313 دفعہ آپ نے دن میں دونوں آیات کو 313 دفعہ آپ نے پھر پڑھنا ہے شام کے وقت. صبح شام کے اذکار کے علاوہ اور نمازوں کے علاوہ یہ پڑھائی آپ نے کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا آپ کے باڈی کے اندر جو جادو کا اثر ہے، جو بھی معاملہ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اخلاص فلق ناس پڑھنا ہے. وہ آپ نے 70 ٹائمز ڈیلی پڑھنا ہے. اخلاص فلق ناس آپ نے 70 ٹائمز پڑھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ یونس کی آیت نمبر 81، 82، 85، 86 یہ آپ نے پڑھنی ہے. یہ آپ کو انشاءاللہ جو آپ کے باڈی کے اندر جادو کا اثر ہے یا جو بھی معاملات ہیں اللہ کے حکم سے اس سے خارج ہوں گے، ختم ہوں گے. اور پلس یہ والا جو میں نے عمل بتایا، یہ جو جادو بار بار کر رہا ہے نا، اس کے لیے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ ایسا اس کو یہ تیر جو ہے ایسا نشانے پہ لگے گا کہ انشاءاللہ وہ بھول جائے گا دوبارہ یہ کام کرنا. اس کا میں آپ کو انشاءاللہ سورہ قمر کی جو آیت نمبر 10 ہے، میں اس کا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ مفہوم بھی آپ کو بتلا دیتا ہوں. ربہ انی مغلوب فانتصر. اے اللہ، اس میں ہم اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ میں بے باس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اس بندے کے اوپر غالب نہیں آ سکتا جو میرے اوپر عمل کر رہا ہے. دل میں آپ نے نیت یہ کرنی ہے، تو بس میری مدد فرما، تو کافی ہو گیا میرے لیے، تو مدد فرما میری، اور ان کے لیے تو کافی ہو جا. جب آپ یہ نیت کر کے اس آیت کو پڑھنا ہے اور دل میں یہ مفہوم آپ کے دماغ میں اور دل میں یہ مفہوم اسی طرح چل رہا ہو، انشاءاللہ پھر دیکھیں اللہ کے فضل سے یہ کیسے کام کرتی. اسی طرح جو سورہ نو کی آیت ہے وہ بھی آپ نے ربی سے پڑھنی ہے. ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اس کا مطلب بھی بڑا کمال کیا ہے کہ میرے پروردگار اگر کسی کافر کو روئے زمین میں، جو بھی جتنے بھی کافر ہیں اس روئے زمین کے اوپر، اللہ ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہے، ایسا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیج کہ ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہے، اپنا عذاب بھیج. اگر ہو سکے تو آپ 26 کے ساتھ آیت نمبر جو 27 ہے وہ بھی آپ ایڈ کر لیں، اور زیادہ اس سے آپ کو فائدہ ملے گا. اس کا مطلب بھی بہت کمال کیا ہے، اگر تم نے ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی. اب اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، طریقہ بھی اللہ ہی سکھا رہے ہیں اور قرآن میں اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں. تو آپ کوشش کریں ان دونوں کو جو آپ تہجد میں پڑھیں تو ان دونوں آیات کو 26 اور 27 دونوں کو اکٹھا ملا کے پڑھیں، اور فائدہ ہوگا آپ کو، اور انشاءاللہ اس کا اچھا رزلٹ ملے گا. تو بھائی یہ 2 آیات کا آپ نے اسی طرح تہجد کی نماز کے اندر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور 313 دفعہ نماز عصر کے بعد آپ نے ان کو پڑھنا. نماز عصر کے بعد نہ پڑھے جائے، نماز مغرب کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میرے اللہ کے حکم سے آپ دیکھیں گے کہ جو بھی عمل بار بار کر رہا ہے اللہ کے فضل سے یہ اللہ تعالیٰ یہ منہ کی کھائے گا انشاءاللہ. آپ نے کائنڈلی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور آگے شیئر بھی کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.